میدان آج پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے بزرگ، عزت دار اور نوجوان سبھی جمع تھے۔ ایک طرف دوراب خان چہرے پر سختی لیے خاموش بیٹھا تھا، مگر آنکھوں میں اداسی کی گہری پرچھائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ اس کا چھوٹا بھائی قتل ہوا تھا اور آج اسی قتل کا فیصلہ ہونا تھا۔ سامنے ہی شاہد صاحب اپنی بیوی رحمت بیگم اور بیٹی سائمہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ شاہد صاحب کا چہرہ ندامت اور پریشانی کی شدت سے زرد ہو چکا تھا۔ رحمت بیگم کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور سائمہ جو کہ سراپا کانپ رہی تھی، اپنی نظریں جھکائے لرز رہی تھی۔ اس کے برابر اس کا منگیتر رئیس کھڑا تھا، جس کے چہرے پر بے بسی کے آثار واضح تھے۔ سردار نے دوراب کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، بیٹا، خون کا بدلہ خون سے لینا ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو صلح کے ساتھ ختم کریں۔ شاہد معافی مانگنے کو تیار ہے۔ شاہد صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ دوراب بیٹا، میرے بچوں نے غلط کی ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے، مگر خدا کے لیے ہمیں بخش دو، میں تمہارے قدموں میں ہوں۔ یہ گناہ میری گردن پر لکھ دو، مگر معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑنے پر آ گئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پاؤں پکڑ لے۔ رحمت بیگم بھی منہ پر دوپٹہ رکھ کر بولی تھی، بیٹا، میرے گھر کی عزت بچا لو، میری بیٹی کی زندگی خراب مت کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ آپ لوگ تو بڑی حویلی والے ہو، آپ کی اماں کتنی نیک عورت ہیں، خدا کے لیے ہمیں بخش دو بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ ماں تمہارے آگے جھولی پھیلا رہی ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ دوراب خان جو ابھی تک خاموش تھا، یکدم ہتھے سے اکھڑ گیا، کرسی کو دھکیل کر کھڑا ہوا اور دھاڑ کر بولا، میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں کہ محض معافی سے میں مان جاؤں، مجھے ونی چاہیے۔ یہ لڑکی جس کی بددولت میرا بھائی مرا ہے، یہی لڑکی مجھے ونی میں چاہیے۔ یکدم پنچایت میں سناٹا چھا گیا، کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ دوراب کو روک سکے۔ سائمہ کا رنگ فک ہو چکا تھا، جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ سب جانتے تھے ونی ہونے والی لڑکی کی زندگی بھیڑ بکریوں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ شاہد صاحب کی آنکھوں میں وحشت امڑ آئی۔ وہ فوراً دوراب کے قدموں میں گر گئے۔ بیٹا، ایسا مت کہو، میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس نے کسی کا خون نہیں کیا، وہ بے قصور ہے۔ رحمت بیگم تڑپ کر بولی، ہم برباد ہو جائیں گے سردار جی، کچھ بولیے، اس ظلم کو روکیے۔ سائمہ کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ رئیس نے ایک قدم آگے بڑھایا، جیسے کچھ بولنا چاہتا ہو، مگر دوراب خان کی خونی نظروں نے اسے خاموش کر دیا۔ یہی تو وہ ہنجار تھا جس کی وجہ سے اس کا بھائی اس دنیا سے گیا تھا، ایسے کیسے وہ اس کی بات سن لیتا؟ دوراب نے ایک بار پھر پنچایت کے بزرگوں کی طرف دیکھا، میرا آخری فیصلہ ہے، اگر انصاف نہیں دے سکتے تو مت دو، مگر میں اپنا فیصلہ خود کر لوں گا۔ سردار نے گہری سانس لی اور پورے مجمع پر نظر دوڑائی۔ سب جانتے تھے کہ اگر دوراب کو روکا نہیں گیا تو خون کی ہولی کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کس دماغ کا شخص ہے، کوئی بھی آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر پاتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کتنا الٹے دماغ کا انسان ہے۔ شاہد، تمہیں اپنی بیٹی قربان کرنی ہوگی، یہ پنچایت کا فیصلہ ہے، سردار نے سختی سے کہا۔ ویسے بھی قتل تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے تو بہتر ہوگا کہ یہی خمیازہ بھگتے۔ رحمت بیگم ایک بار پھر رونا شروع کر چکی تھی۔ سائمہ کا جسم جیسے مفلوج ہو چکا تھا، اس کو اب اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ رئیس نے مٹھی بینچ لی، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ دوراب خان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، آج اس کا انتقام مکمل ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس فیصلے کے خلاف ہوگی، اس سے ناراض ہو جائے گی، اس سے بات نہیں کرے گی، لیکن وہ اب معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے اس کا چھوٹا بھائی اس کے بیٹے کی طرح تھا، ایسے کیسے وہ اس کا خون معاف کر دیتا؟ ان دونوں کی موجودگی میں ہی تو قتل ہوا تھا، اور وہ دونوں ہی اس قتل کے ذمہ دار تھے۔ پنچایت کے میدان میں گہرا سکوت چھایا تھا، صرف سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شاہد صاحب اور رحمت بیگم اپنی بیٹی کے لیے زمین آسمان ایک کیے بیٹھے تھے، مگر دوراب خان کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، صرف سختی اور غصہ۔ سردار صاحب نے آخری بار کوشش کی، بیٹا دوراب، ونی کوئی حل نہیں ہے، ایک بے قصور لڑکی کی زندگی برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ انتقام کی آگ میں جلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، سوچ لو، کسی کی عزت برباد کرنے سے نہیں، معافی کرنے سے عزت بڑی ہوتی ہے۔ دوراب خان کی مٹھی بھیج گئی، اس نے سخت نظروں سے سردار کو دیکھا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے سردار، میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
میرے بھائی کا خون بہا صرف یہی ہے، اور اگر پنچایت میں مجھے انصاف نہیں ملا تو میں اپنا انصاف خود کر لوں گا۔ اس کی آخری بات گونجی تو سب کے دل دہل گئے۔ دوراب کے لہجے میں ایسی صفاکی تھی کہ سردار صاحب نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ مولوی کو بلاؤ۔ یہ سننا تھا کہ رحمت بیگم کی چیخ نکل گئی۔ نہیں سردار جی، رحم کریں، خدا کے لیے میری بیٹی پر رحم کریں۔ شاہد صاحب نے زمین پر بیٹھ کر سردار کے پاؤں پکڑ لیے۔ سردار جی، میری بیٹی کی زندگی برباد مت کریں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ رئیس بھی ضبط کیے کھڑا تھا، حالانکہ سارا الزام اپنے سر لے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ ونی کا ہی ہوا تھا۔ پلیز خدا کے لیے میری فریاد سنیے۔ سردار صاحب نے نظر چرا لی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہو چکا۔ ایک آدمی تیزی سے مولوی کو بلانے دوڑا۔ چند ہی منٹ میں گواہ بھی پنچایت میں آ چکے تھے۔ دوراب خان خاموشی سے زمین پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سختی سے پتھر کی طرح بے تاثر ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں سائمہ سر جھکائے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، جیسے زندگی ہی ختم ہو گئی ہو۔ مولوی صاحب نے سائمہ کا نام پکارا۔ بیٹی، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ پنچایت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں سائمہ پر جم چکی تھیں۔ سائمہ کی نظریں زمین میں گڑی تھیں۔ اس کے ہونٹ کانپے، آنسو پلکوں سے لڑک کر رخسار پر آ گرے۔ وہ جانتی تھی کوئی راستہ نہیں بچا۔ ماں باپ کی بے بسی، رئیس کی خاموشی اور دوراب خان کی صفاکی، سب کچھ اس کی قسمت پر مہر لگا چکے تھے۔ رئیس خاموش نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی منگیتر کے لیے آواز اٹھائی تھی، پورا الزام اپنے سر لیا تھا، لیکن شاید دوراب خان بہت ہوشیار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے بہت آسانی سے پورا معاملہ اپنے حصے میں کر لیا۔ ونی کی رسم محض ایک لڑکی کو تکلیف دینے کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ پورے خاندان کو اب گھسیٹ دینا چاہتا تھا۔ اس نے بامشکل لب ہلائے۔ قبول ہے۔ پنچایت میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا۔ سائمہ کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے، مگر لب کپ کپاتے ہوئے بولے، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہونے پر وہ جیسے ہار گئی، اپنی قسمت کے آگے، اپنی بے بسی کے آگے، اپنی عزت اور زندگی کے آگے۔ اس کی آواز مزید دب گئی، آنکھیں بھیگ گئیں، اور آخری بار اس نے کہا، قبول ہے۔ دوراب کی آنکھوں میں سختی تھی، لہجے میں صفاکی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے نکاح کا سوال کیا تو اس نے کسی جذبات کے بغیر دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، قبول ہے۔ دوسری بار مولوی صاحب نے دہرایا۔ دوراب کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سرد تھی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہونے پر اس نے گردن اٹھائی، سائمہ کی طرف دیکھا جو ایک مجبور قیدی کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک شفاف مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی، اور اس نے آخری بار کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی دوراب خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لمبے قدموں سے شاہد صاحب اور رحمت بیگم کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر غرور اور لہجے میں برف سی سردی تھی۔ آج سے تمہاری بیٹی کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اب ہمارے گھر کی صرف ایک غلام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بات اس نے جان بوجھ کر کہی تھی تاکہ وہ لوگ تڑپتے رہیں۔ رحمت بیگم کا دل دہل گیا۔ وہ روتے ہوئے بولیں، دوراب سائیں، یہ ظلم مت کرو، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے عزت دو۔ دوراب نے انہیں سخت نظروں سے گھورا۔ عزت؟ یہ لفظ میرے لیے بے معنی ہے۔ جس کی وجہ سے میرا بھائی مجھ سے چھن گیا، اس کے لیے عزت کیسی؟ اب یہ میری ہے، جیسے چاہوں اسے رکھوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے جھک کر سائمہ کا بازو پکڑا اور سختی سے کھینچ لیا۔ سائمہ نے چیخ مار کر ماں کی طرف ہاتھ بڑھایا، امی، مگر دوراب نے مزید زور لگا کر اسے گھسیٹ لیا۔ یہ رونے دھونے کی عادت چھوڑ دو، کیونکہ اب تمہارے مقدر میں یہ تکلیف ہی ہے۔ شاہد صاحب بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ رئیس نے غصے سے مٹھی بھینچ لی، مگر کچھ نہ کر سکا۔ دوراب خان نے سائمہ کو پنچایت کے سب لوگوں کے سامنے گاڑی تک گھسیٹا۔ وہ بار بار مزاحمت کرتی، روکتی، مگر اس کی گرفت آہنی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور سائمہ کو اندر دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر سیٹ سے جا ٹکرائی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا، اپنی طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ایک جھٹکے میں گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سائمہ مسلسل رو رہی تھی، مگر دوراب خان کی آنکھیں سڑک پر جمی تھیں۔ حویلی کی طرف بڑھتی گاڑی میں صرف سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، اور دوراب خان کے چہرے پر شفاف خاموشی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ دوراب خان ہی تکلیف اٹھانے والا ہے، کیونکہ جس کو وہ لے کر جا رہا تھا وہی اس کو ایسی تکلیف دینے والی ہے جسے وہ بالکل ہی ناواقف تھا۔
ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے پورچ میں رکی۔ دراب نے دروازہ کھولا اور آگے بڑھ کر سائمہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، ہچکیاں لیتی، لرزتی، معافی کی بھیک مانگتی۔ دراب سائیں، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ سائمہ کی آواز درد میں بھیگی ہوئی تھی۔ یہ سب رئیس کا کام تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ دراب سائیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ دراب کے چہرے پر ایک لمحے کو بھی نرمی نہ آئی۔ اس کی گرفت سخت تھی، جیسے وہ کسی پتھر کو پکڑے ہو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے ہی نور جہاں بیگم کھڑی تھیں، سفید دوپٹے میں لپٹی، سنجیدگی اور سادگی کی مورت بنی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ اس لمحے کی منتظر تھیں، شاید کسی خاموش دعا کی قبولیت کو دیکھ رہی تھیں، مگر جو ہو رہا تھا وہ ان کی دعا نہیں تھی۔ دراب کی نظریں ان کی آنکھوں سے ملیں اور اس کے قدم ٹھہر گئے۔ ان کے نرم مگر کڑے انداز نے اسے ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ نور جہاں بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہوں۔ دراب نے ایک جھٹکے سے سائمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سائمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں خوف، آنسو اور گہری بے بسی تھی۔ بانو، دراب کی آواز گونجی۔ ایک ملازمہ فوراً لپک کر آئی، سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ دراب کا لہجہ کسی غیر متزلزل فیصلے کی طرح سخت تھا۔ سائمہ نے آخری بار نور جہاں بیگم کی طرف دیکھا، شاید رحم کی امید میں، مگر وہ خاموش کھڑی تھیں۔ بانو نے آہستہ سے اس کا بازو تھاما اور اوپر لے جانے لگی۔ جیسے ہی سائمہ نظروں سے اوجھل ہوئی، نور جہاں بیگم نے قدم آگے بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے ان کا زناٹے دار تھپڑ دراب کے چہرے پر پڑا۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ دراب کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، بس ضبط تھا، اور وہی سختی جو برسوں سے اس کی پہچان تھی۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں؟ نور جہاں بیگم کی آواز لرزتی مگر مضبوط تھی۔ دراب نے آہستہ سے سر اٹھایا، مگر بولنے کی جرت نہ کی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ونی نہیں لوگے؟ کسی بے قصور پر ظلم نہیں کرو گے؟ جس نے قتل کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ تم نے کیا کیا؟ ایک معصوم لڑکی کو قید کر لیا۔ تمہارا دل کیسے مان گیا یہ سب کرنے کو؟ دراب کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، یا شاید کچھ مزید سخت ہو رہا تھا۔ سردار صاحب معافی مانگ رہے تھے۔ دراب کی آواز میں غصہ تھا، ضبط تھا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا، یا ونی لی جائے گی یا پیسے سے معاملہ ختم ہوگا۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں کہ میں پیسے سے مان جاتا۔ نور جہاں بیگم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، انگلی اٹھا کر دھمکی دی، خبردار، جو تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی انسان ہے، تمہاری ملکیت نہیں۔ اب جو ہو چکا ہے اسے تم سدھارو گے۔ خبردار، جو تم نے کسی کی اولاد پر ظلم کیا، ہاں جس نے قتل کیا تھا، تم اس کو سزا دیتے تو میں تمہیں ایک الفاظ نہ کہتی، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ دراب سائیں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ دراب کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، اس کے قدم پیچھے ہٹے، پھر وہ دندناتا ہوا پلٹا اور بنا کچھ کہے حویلی سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، کہنے کو حویلی کا بڑا بیٹا تھا، لیکن کبھی اپنی ماں کے سامنے اس نے نظر اٹھا کر بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ انہیں ملکہ کہتا تھا، اپنی زندگی کا حکمران مانتا تھا، لیکن آج ان کا یہ رد عمل اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، وہ خدا ترس تھی، ان میں بہت رحم تھا، لیکن وہ اتنا مہربان اور بڑے دل کا مالک نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو معاف کر دیتا جس کی وجہ سے اس کا بھائی فوت ہوا تھا۔ اس میں اتنی قوت برداشت نہیں تھی۔ وہ حویلی سے سیدھا ڈیرے پر آیا تھا تاکہ کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر اپنا غم ہلکا کر سکے۔ اس کے جذبات کو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، کوئی نہیں پہچان رہا تھا کہ وہ کتنے دکھ میں مبتلا ہے۔ ہاں، وہ بڑا تھا، لیکن وہ بھی تو انسان تھا، اس کے سینے میں بھی تو دل تھا، لیکن کوئی کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ دکھ اس کو بھی ہے، تکلیف میں وہ بھی مبتلا ہے۔ وہ ڈیرے میں داخل ہوا تو ارد گرد پھیلی ویرانی اس کے اندر کے سناٹے سے کم نہ تھی۔ باہر کے برآمدے میں چند چراغ جل رہے تھے، مگر ان کی روشنی بھی اس کے دل میں بسی تاریکی کو مٹا نہیں سکتی تھی۔ قدم بوجھل ہو چکے تھے، جیسے ہر اٹھتا قدم زمین میں دھستا جا رہا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ غصہ، بے بسی، دکھ، سب مل کر اسے کسی بھنور میں دھکیل رہے تھے۔ آخر کار وہ تھک کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے وہ سر جھکا کر زمین کو گھورنے لگا، جیسے وہاں کوئی جواب کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔
گرم آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ کیوں؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی لیکن درد سے بھری ہوئی۔ کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کا سر خود بخود پیچھے جا ٹکا، آنکھیں چھت کی طرف اٹھ گئیں۔ بہرام کو ہی کیوں؟ مجھے لے لیتا، مجھے اٹھا لیتا، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا، جیسے دیواریں بھی اس کی فریاد پر کان دھر رہی ہوں۔ آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے سب مناظر زندہ ہو گئے۔ وہی چھوٹا سا بہرام جس کی معصوم ہنسی کسی پرندے کی چہچہاہٹ جیسی تھی، وہی بہرام جو 5 سال کی عمر میں ماں کی گود سے نکل کر اس کے سینے سے جا لگا تھا، جو اس کے بغیر سونا نہیں چاہتا تھا، بھائی بھائی بول کر اس کی زبان نہیں تھکتی تھی، وہی بہرام جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، جس کے چھوٹے ہاتھوں کو تھام کر چلنا سکھایا تھا، جو ہر بات اس کے پہلو میں لیٹ کر کہتا تھا، دولاب بھائی آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو۔ دولاب نے اپنے بالوں میں سختی سے انگلیاں پھنسا کر سر جھکا لیا۔ میں تجھے بچا نہ سکا بہرام، میں کچھ نہ کر سکا۔ اس کی ہچکیاں باہر خاموش رات میں کھلنے لگیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ تو نے میرے حصے کی خوشی بھی لے لی۔ اللہ، تو نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھے کیوں زندہ رکھا؟ کمرے میں بس اس کے سسکنے کی آواز تھی۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بہرام کا چہرہ تھا، اس کی ہنسی، اس کی معصوم باتیں، اس کے ساتھ گزرا ہر ایک پل۔ دولاب خان جو سب کے لیے پتھر تھا، آج مٹی کی طرح بکھر چکا تھا۔ وہ ٹوٹ رہا تھا اور اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تھک چکا تھا، اسے بھی منو مٹی تلے سونا تھا، لیکن جانتا تھا اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی ماں یہ درد برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کو جینا تھا، ہاں اس کو اپنی ماں کے لیے ہی جینا تھا، لیکن اس میں اب اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی کے ساتھ رحم کرتا۔ لیکن اب ماں کا حکم تھا، وہ اس کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ ڈیرے پر ہی رہا تھا۔ پورا دن رفتار سے گزر چکا تھا۔ رات دیر سے وہ ڈیرے سے نکل کر واپس اپنی حویلی کی طرف بڑھا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر رات میں گھر واپس نہیں لوٹا تو اماں پریشان ہو جائیں گی، اور وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جتنی تکلیف میں وہ تھا اتنی ہی تکلیف میں زلیخا بیگم بھی تھی، اور یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ تقریباً رات کے ٹھیک 10 بجے جب دولاب خان کی گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ارد گرد سناٹے کی حکمرانی تھی۔ چاندنی رات تھی، مگر اس کے دل میں اتنی تاریکی بسی تھی کہ باہر کی چمک دھمک بھی اسے دھندلی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی اور وہ دھیرے سے باہر نکلا۔ اس کے قدموں کی چاپ حویلی کے وسیع صحن میں گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ آہستگی سے کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ نور جہاں بیگم گہری نیند میں تھی، ان کے چہرے پر ایک پرسکون سا تاثر تھا۔ وہ قریب آیا، بیڈ کے کنارے بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ یہ ہاتھ ہمیشہ اسے سکون دیتے تھے، اسے حوصلہ دیتے تھے، مگر آج اس کی اپنی ہستی بے سکون تھی۔ وہ بے آواز اٹھا اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ قدموں میں بے انتہا بوجھ لیے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا اگر انہیں اٹھایا تو وہ تکلیف سے روئیں گی، اور وہ انہیں اب مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ کتنے ہی برے حال میں کیوں نہ ہو۔ اپنے دکھ کو ہمیشہ وہ اپنے اندر ہی رکھتا تھا، یا تو اکیلے میں روتا تھا یا پھر اللہ کے سامنے تڑپ اٹھتا تھا، لیکن کسی انسان کے سامنے، خاص کر کسی اپنے کے سامنے، اس نے کبھی آنکھوں میں نمی بھی نہیں جھلکنے دی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی ایک غیر متوقع منظر اس کے سامنے آیا۔ سائمہ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ اترا ہوا، آنکھوں میں خوف اور بے بسی۔ جیسے ہی دولاب اندر داخل ہوا وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لبوں پر کچھ کہنے کی کوشش تھی، مگر الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ دولاب نے ایک سخت برفیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظروں میں رحم کی کوئی رمق نہ تھی، بس غصہ، تحقیر اور بیزاری تھی۔ چند لمحے وہ اسے گھورتا ہی رہا تھا۔ اماں کی بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ تم کسی بے قصور کو سزا نہیں دو گے، ہاں قصوروار کے ساتھ تم کچھ کرتے ہو تو ہم ایک الفاظ نہیں بولیں گے۔ مگر وہ چاہ کر بھی اپنے اندر کا غصہ روک نہیں پایا تھا اور دھاڑ کر بولا تھا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز سرد تھی۔ سائمہ کی آنکھیں مزید خوف سے پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں کہاں جاؤں؟ اس کی مدھم لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، مگر دولاب کے تاثرات میں کوئی نرمی نہ آئی۔ مجھے پرواہ نہیں، نکل جاؤ۔ اس بار لہجہ مزید سخت تھا۔ سائمہ نے ایک آخری امید بھری نظر اس پر ڈالی، مگر وہ اس کی طرف سے مکمل اجنبیوں جیسا سلوک کر رہا تھا۔
اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھی اور بے آواز کمرے سے نکل گئی۔ دوراب نے ایک جھٹکے سے اپنی مردانہ شال اتاری اور صوفے پر پھینک دی۔ سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، سر بوجھل تھا، ذہن تھکن اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ بغیر کسی توقف کے وہ سیدھا واش روم میں داخل ہوا، دروازہ اندر سے لاک کیا اور کپڑوں سمیت شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے سر اور کندھوں پر پڑا، مگر دل کی آگ ویسے کی ویسے بھڑکتی رہی۔ آنکھیں بند کیے وہ پانی کے نیچے کھڑا رہا، شاید یہ پانی اس کے اندر کے زخموں کو دھو ڈالے، مگر کچھ بھی نہ بدلا۔ درد جوں کا توں رہا، غصہ وہیں موجود رہا اور دل کی ویرانی مزید گہری ہو گئی۔ لیکن وہ کافی دیر تک وہیں کھڑا اپنے اندر اٹھتے طوفان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اب یہ طوفان ہر روز اٹھے گا اور اسے اسی طرح خود کو تھامنا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے محض ایک انتقام تھی، اور ایک ایسا انتقام جو چاہ کر بھی وہ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کا حکم تھا۔ وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو پٹخ پٹخ کر ختم کر دے۔ لیکن شاید خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر لی تھی، یا پھر کچھ اور تھا جو ابھی تک وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ لیکن ہاں، اتنا وہ جان چکا تھا کہ لڑکی معصوم ہے، لیکن اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھا کہ وہی معصوم اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہے، وہ ابھی تک اس بات سے بے خبر تھا۔ کافی دیر وہ شاور سے نکل کر باہر آیا، الماری کی جانب بڑھ کر اس نے اپنے لیے سفید شلوار قمیض نکال کر پہنی اور تولیے سے اپنے بھیگے بال رگڑے۔ خود کو مکمل فریش کر کے وہ اب صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھا کر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ذہن اب بھی بھاری تھا، اس کے اندر کہیں ایک تھکن محسوس ہوئی تھی جو ہر لمحہ اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، بھلا اس پہر کون آ سکتا تھا؟ ماتھے پر تیوری چڑھی، وہ سخت لہجے میں دھاڑا، جو بھی ہے دفع ہو جاؤ، میں مصروف ہوں۔ مگر دستک پھر سے ہونے لگی، پہلے دھیمی، پھر قدرے سخت۔ اس کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، غصہ لیے دروازے کی طرف بڑھا اور زور سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی سہما ہوا وجود کھڑا تھا، سائمہ۔ دوراب کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئیں۔ وہ گھبرائی ہوئی پلکیں میچے کھڑی تھی، جیسے خود کو کسی بڑے طوفان کے لیے تیار کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جھکڑی ہوئی تھیں اور سانسیں بے ترتیب لگ رہی تھیں، مگر دوراب کے اندر جو ہلکی سی حیرانگی ابھری تھی وہ پل بھر میں سختی میں بدل گئی۔ وہ تیوری چڑھا کر تیز آواز میں بولا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئی ہو دروازے پر؟ اپنی موت کو دعوت دینا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا، بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کا خون پی جائے، بس اپنی ماں کی وجہ سے بے بس تھا۔ سائمہ کے لب کانپے، اس کی پلکیں لرزیں۔ وہ تڑپتے ہوئے بولی، میں لاؤنج میں اکیلی نہیں سو سکتی، پلیز مجھے اپنے کمرے میں جگہ دے دیں، مجھے اتنے بڑے ہال میں ڈر لگ رہا ہے۔ دوراب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا، شاید حیرت یا شاید حقارت، مگر وہ فوراً ہی پتھر کی مانند سخت ہو گیا۔ اس نے قہر آلود نگاہ سائمہ کے وجود پر ڈالی جو زخم خوردہ پرندے کی مانند دروازے کے سامنے لرز رہی تھی۔ یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کے سرد الفاظ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے۔ سائمہ کی آنکھوں میں بے بسی اتری، مگر دوراب نے مزید کچھ بھی سننے سے پہلے ہی دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز حویلی کے سناٹے میں گونجی، جیسے کوئی آخری امید بھی ختم ہو گئی ہو۔ سائمہ کے ہاتھ بے اختیار لرز گئے۔ وہ چند لمحے دروازے کے سامنے ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ سے پلٹی۔ لاؤنج کی ویرانی اس کا مقدر بن چکی تھی، لیکن آنکھوں میں کچھ عجیب تھا جو اگر کوئی شخص اس پہر دیکھ لیتا تو کچھ تو سمجھتا، لیکن شاید دروازے کے اس پار وہ شخص اس بات سے بالکل ہی انجان تھا کہ جس لڑکی کو وہ معصوم اور بھولا سمجھ بیٹھا ہے اور جس پر وہ اپنی حکمرانی جتانا چاہتا ہے، اصل میں وہ کوئی اور ہے۔ دوراب اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا تھا، بازو صوفے کی پشت پر رکھے، نظریں بے مقصد سامنے کی دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ باہر رات کی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں، ایک چہرہ اس کے ذہن میں ابھرا، سائمہ کا سہما ہوا لرزتا وجود، بھیگی پلکیں، کانپتے ہونٹ اور وہ بے بس درخواست، میں اکیلی نہیں سو سکتی، مجھے ڈر لگے گا۔ دوراب کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ کیا میں اتنا سنگ دل ہو سکتا ہوں؟
دل کے کسی کونے سے ایک آواز ابھری، مگر فوراً ہی ایک اور سخت آواز نے اسے دبا دیا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے بہرام مرا تھا، میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ ہاں ہوں میں سنگ دل، وہ خود سے ہی لڑا تھا مگر وہ ظالم نہیں تھا، کم از کم مظلوموں پر ظلم تو کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر دراب نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ سائمہ دروازے کے قریب فرش پر سمٹی ہوئی تھی، اس کا سر گھٹنوں میں دبا ہوا تھا اور کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ شاید وہ رو رہی تھی، شاید نیند اور خوف نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ دراب کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی ابھری، مگر فوراً ہی وہ سختی میں بدل گئی۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، چپ چاپ اندر آ جاؤ اور خاموشی سے سو جاؤ، ورنہ میں تمہارے حلق سے جان نکال لوں گا۔ اس کی دھاڑ میں ایک عجیب گراہٹ تھی۔ سائمہ ایک دم چونک کر اٹھی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی آمیزش تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا بستر پر دبک گئی۔ دراب نے صوفے کی طرف دیکھا، وہ چاہتا تھا کہ سائمہ وہاں سوئے، مگر وہ پہلے ہی لحاف میں خود کو چھپا چکی تھی، اس کا آدھا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک سخت سانس لی، دروازہ لاک کیا اور بستر کی دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ دل تو کیا اس لڑکی کو بستر سے اٹھا کر صوفے پر پٹک دے، لیکن اس کا ہولے ہولے لرزتا ہوا وجود اسے یہ کرنے سے باز رکھ چکا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح خدا ترس تھا، لیکن کبھی بھی اس بات کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ نیکیاں کر کے وہ ہمیشہ چھپا لیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ نیکیاں کر اور دریا میں ڈال، اللہ تعالیٰ اور اس کے نزدیک ہی یہ معاملہ رہنا چاہیے۔ دنیا کو بتا کر نہ کبھی کچھ حاصل ہوا ہے اور نہ کبھی حاصل ہوگا، اسی لیے وہ چپ ہو گیا تھا، اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر دراب جانتا تھا کہ یہ سکون محض ایک سراب تھا اور اس سراب سے وہ بچنا چاہتا تھا، لیکن شاید اب ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا سحر تھی جس میں وہ دھیرے دھیرے جھکڑنا شروع ہو چکا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف گھڑی کی سوئیاں چلنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی لیٹا رہا تھا، لیکن اب اسے بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ لی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی سے اکتائے ہوئے لائٹ آف کر دی۔ وہ اندھیرے میں سونے کا عادی تھا، صرف اور صرف کمرے میں۔ دوسرے وجود ہونے کی وجہ سے وہ لائٹ آف نہیں کر رہا تھا، لیکن اب مزید اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اندھیرے نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر کسی کا نرم لرزتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور نظر موڑ کر دیکھا۔ سائمہ اس کے قریب آ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی ایک عجیب کشمکش تھی۔ دراب کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے سائمہ کو خود سے دور کیا اور غصے سے دھاڑا، اپنی حد میں رہو، خبردار جو میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی کی۔ سائمہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، سائیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے آپ کے پاس سونے دیں۔ دراب نے ناپسندیدگی سے نظریں پھیر لیں، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، دور رہو مجھ سے، اگر دوبارہ قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ اس کے سخت الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ سائمہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی، اس کے آنسو گالوں پر گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور لحاف میں خود کو لپیٹ لیا، مگر اس کے کانوں میں دراب کی دھڑکتی ہوئی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، سناٹا پھر سے چھا گیا۔ دراب نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی، مگر وہ بے چینی سے پھر کروٹ بدلنے لگا۔ اچانک ایک بار پھر نرم سی حرکت اس کے قریب محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، سائمہ اس کے اور قریب آ چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کے لیے تھم گئی۔ سائمہ نے کپ کپاتے لبوں سے سرگوشی کی، پلیز مجھے اپنے قریب کر لیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ دراب کا دماغ جیسے ایک پل کو سن ہو گیا، وہ اس ایک لمحے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر لرزتے جذبات، پلکوں میں قید بے بسی اور آنکھوں میں بسی التجا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کی بات کا مقصد اور اس کے چہرے پر موجودگی کے رنگ کو پہچان نہ پاتا۔ کمرے کی تاریکی میں دراب کے دل کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ وہ سائمہ کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا، اس کی نرمی، اس کا معصوم لمس، وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکا۔ سائمہ نے اپنا سر آہستہ سے اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ دراب کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ نرمی، قربت، خاموشی۔ دراب کی نظریں سائمہ کے لرزتے ہونٹوں پر گئیں اور اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو پا سکتا، وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ شاید یہ بات اس پر غالب آ چکی تھی کہ یہ لڑکی حلال ہے
اور بھلا کیوں اپنا حق مارتا؟ ساری رات وہ اس پر اپنا غم و غصہ نکالتا رہا تھا اور وہ ایک الفاظ نہیں بول پائی تھی، بس خاموشی سے اس کے ہر جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ دوراب کی آنکھ کھلی تو وہ چند لمحے یوں ہی خالی نظروں سے چھت کو دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن بوجھل تھا، جیسے نیند کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی اس پر حاوی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کے لمحے ایک فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے، وہ ایک جھٹکے سے بستر پر سیدھا ہو گیا۔ اس کے پہلو میں سائمہ سکون بھری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی خوبصورت خواب میں گم ہو۔ دوراب نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نظریں چرا کر جلدی سے بستر سے اٹھا اور تیز قدموں سے واش روم میں داخل ہو گیا۔ شاور کھول کر وہ کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے اس کے چہرے سے بہہ کر زمین پر گر رہے تھے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی گرمی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پانی کی بوندوں کو محسوس کر رہا تھا۔ جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ چونک گیا، پھر سنبھل کر اندر سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک مترنم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میں ہوں سائمہ، کیا میں بھی اندر آ سکتی ہوں؟ دوراب کی سانس جیسے تھم سی گئی، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر چپ ہو گیا۔ ایک پل کو سوچنے لگا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ سائمہ اندر آئی، اس کی آنکھوں میں ایک شرمیلی سی چمک تھی۔ دوراب کا دل زور سے دھڑکا۔ سائمہ تم؟ دوراب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کے الفاظ کہیں کھو گئے۔ سائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے شاور کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں ان دونوں پر گرنے لگیں۔ دوراب کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ شرمیلی مسکان لیے آہستہ سے اس کے قریب ہوئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں سائیں، سائمہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک نرم سی مٹھاس تھی، ایک بھروسہ، ایک محبت، یا پھر کوئی چال۔ دوراب سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے کسی گہرے جذبے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کی قربت، اس کی معصومیت اور اس کا اعتماد، سب کچھ جیسے دوراب کے دل کے بند دروازے توڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سائمہ کی کمر کے گرد آ گئے۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے قریب کر لیا۔ سائمہ نے سر جھکا لیا، مگر دوراب نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ پانی کے قطرے ان کے چہروں سے ٹپک رہے تھے، مگر وہ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ سائمہ کی پلکیں لرزیں، اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں اور دوراب نے اپنے لمس سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ لڑکی محض اس کی بیوی نہیں بلکہ دشمن کی بیٹی بھی ہے۔ لیکن شاید اس وقت ہر چیز اس کی قربت پر حاوی ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس پر اپنی محبت کی بارش لٹاتا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں شاور لے کر باہر آئے تھے۔ فریش ہو کر وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھا تھا تاکہ ان سے ملاقات کر کے ڈیرے کی جانب جا سکے۔ حویلی کی راہداری میں خاموشی تھی، جیسے سب کچھ ٹھہر سا گیا ہو۔ دوراب کے قدم اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے سانس روکی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نور جہاں بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھیں، ان کے کندھے سسکیوں سے لرز رہے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھائے بلک بلک کر اپنے اللہ سے شکوے کر رہی تھیں، یا رب، میرے بہرام کو کیوں چھین لیا تو نے؟ کیوں میرے جیتے جی میرا غرور توڑ دیا؟ ان کی آواز کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ دوراب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جھکڑ لیا۔ اس کی ماں جو ہمیشہ صبر کی چٹان بنی رہتی تھی، آج اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اپنے مالک کے آگے بے بسی سے رو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا اور دھیرے سے جا کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ نور جہاں بیگم نے ایک لمبی دعا کے بعد سلام پھیرا، پھر ہاتھ چہرے پر پھیرے اور جیسے ہی ان کی نظر دوراب پر پڑی، ان کی آنکھوں میں مزید آنسو بھر آئے۔ دوراب نے کچھ کہے بغیر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر ان کے لرزتے ہاتھ اس کے بالوں میں چلنے لگے۔ وہ ماں تھیں، چاہے جتنی بھی ناراض ہوتی، اپنے بیٹے کے لیے ان کے پاس ہمیشہ شفقت ہی تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تھکے تھکے لہجے میں بولیں، دوراب، میں جانتی ہوں کہ میں نے تم پر سختی کی، تمہیں مارا، مگر بیٹا، میرا غم، میری تکلیف، میں خود کو کیسے سنبھالوں؟ دوراب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے ان کے لمس کو محسوس کرتا رہا۔ نور جہاں بیگم نے ایک طویل سانس لی، جیسے اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت کو یکجا کر رہی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اس لڑکی پر رحم کرو، ہاں تم اسے سزا دو، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا بہرام مجھ سے چھن گیا، مگر وہ لمحے بھر کو رکی۔ دوراب نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی بے بسی تھی۔ مگر بیٹا،
اتنی سزا مت دو کہ تمہارا اپنا ضمیر تمہیں کبھی معاف نہ کر سکے۔ ہاں، اسے اس کے گناہ کا احساس دلاؤ، مگر اتنا نہیں کہ وہ خود کو مار لے۔ میں نے تمہیں ظالم نہیں بنایا دوراب، میں نے تمہیں بہرام کی طرح نرم دل رکھا تھا۔ دوراب کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دھیرے سے اپنی ماں کی گود سے سر اٹھایا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا، اماں پلیز آپ رویا نہ کریں، آپ کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ان کی بات کو گول کر چکا تھا، کیوں وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ تو ان سے اپروول ہی چاہتا تھا کہ ایک بار وہ اسے اجازت دے دیں اس پر ظلم کرنے کی، پھر تو وہ انتہا کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن رات کے بعد اس کا دل بدلا تھا، ایک عجیب سی گدگدی اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا احساس اپنے ارد گرد محسوس نہیں کیا تھا جیسا احساس وہ اب محسوس کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی نور جہاں بیگم کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ وہ دوراب کے سینے سے لگ گئیں۔ مجھے بہرام کے بغیر رہنا نہیں آ رہا دوراب، میں اس کے بغیر کیسے جیوں گی؟ وہ میرا بچہ تھا، میں کیسے اسے بھول جاؤں؟ دوراب نے اپنے بازو ان کے گرد لپیٹ دیے۔ آج وہ پہلی بار بے بسی محسوس کر رہا تھا، ایک ایسے غم کے سامنے جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر اندر ہی اندر وہ خود بھی رو رہا تھا، کسی کمزور لمحے میں نہیں بلکہ ایک ماں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے جو شاید کبھی کم نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ ان کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا، ان کو سمجھاتا رہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ یا میں، ہم میں سے کوئی اس حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اچانک سے گھر میں اس بات کی خبر آ جانا کہ بہرام اس دنیا میں نہیں رہا، یہ بات پورے گھر کو ہلا چکی تھی۔ پورا خاندان بکھر گیا تھا۔ جتنی چہل پہل وہ گھر میں رکھتا تھا، ایسا کوئی وجود نہیں تھا جو حویلی کو پر رونق رکھتا۔ محض ایک اسی کا وجود تھا جو ہر کسی کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا اور ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے رکھتا تھا۔ باپ کے مر جانے کے بعد اس نے ہمیشہ اپنا باپ دوراب کو ہی محسوس کیا تھا، اور ماں کو تو وہ ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بناتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بکھر گیا تھا، اس کا جانا ہر ایک کی کمر توڑ چکا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اندر کوئی خلا ہو جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے نگاہیں نیچے کیے، دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی دہلیز پار کر کے باہر آیا وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے ہی سائمہ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ ستا ہوا، مگر نگاہوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظوں میں نہ ڈھال پا رہی ہو۔ دوراب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر جیسے کچھ سوچتے ہی نظر انداز کر کے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ سائمہ نے اس کی چوڑی پشت پر ایک گہری نگاہ ڈالی، اس کی چال میں ایک روایتی سختی تھی، مگر آج شاید وہ کچھ بوجھل سا لگ رہا تھا۔ وہ اسے جاتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ مسکراہٹ معصوم نہیں تھی۔ وہ رخ موڑ کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نور جہاں بیگم نے اسے دیکھ کر خاموشی سے اپنی جائے نماز ایک طرف رکھی اور تسبیح اٹھا کر بستر پر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غصہ نہ نرمی، بس ایک سرد سی خاموشی۔ سائمہ نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور ان کے پاس جا کر رک گئیں۔ چند لمحے وہ کچھ کہہ نہ سکیں، جیسے الفاظ کھو گئے ہوں، مگر پھر یکدم وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہوں۔ میں واقعی ندامت محسوس کر رہی ہوں، لیکن میں بے قصور ہوں، قصوروار میرا منگیتر ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نور جہاں بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تسبیح کے دانے گھماتی رہیں۔ ان کے خاموش چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا نہ کوئی نرمی، جیسے وہ کسی امتحان میں ڈال رہی ہوں۔ سائمہ نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، پئیں گی؟ نور جہاں بیگم نے چند لمحے کچھ نہ کہا، پھر مختصر سی سرگوشی ان کے لبوں سے نکلی، ہاں بنا دو۔ شاید وہ اس کی معافی اور اس کی باتوں سے پگھل گئی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک خدا ترس عورت تھی، کسی کی بات کو اس طرح وہ نظر انداز کر کے اس کا دل نہیں دکھاتی تھی۔ سائمہ کے ہونٹوں پر ایک بار پھر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، جیسے کوئی خیال اندر ہی اندر پک رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے کچن کی طرف بڑھیں۔ کچن میں دو ملازمائیں کام میں مصروف تھیں، مگر اسے دیکھتے ہی وہ فوراً سیدھی ہو گئیں۔ سائمہ نے ان پر ایک تیز نظر ڈالی اور نرم مگر سخت لہجے میں کہا، تم لوگ باہر جاؤ، میں خود چائے بنا لوں گی۔ ملازماؤں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کوئی کچھ نہ بولی۔ جو لڑکی ونی ہو کر بھی اپنے شوہر کے کمرے میں رہ سکتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ان سب پر لازم ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، ورنہ ونی ہوئی عورت کو ایک بھیڑ بکری سے بھی بدتر سلوک ملتا ہے۔ سر اس بات میں ہلا کر کچن سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا،
سائمہ نے گہری سانس لی اور خود چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چائے کا پانی ابلنے لگا، اس کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ سائمہ نے ایک کپ میں چائے چھانی، پھر آہستگی سے اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھی چھوٹی سی گولی نکالی۔ اس کی نظروں میں ایک غیر مرئی چمک ابھری۔ وہ دھیرے سے گولی کو چائے میں ڈال گئی تھی، جیسے کوئی عام چیز ہو۔ چائے میں گولی گھلتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ کپ اٹھائے حویلی کی راہداری میں واپس جا رہی تھی، مگر اس کی چال میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو چند لمحے پہلے تھی۔ اب وہ قدم کچھ زیادہ مضبوط اور اعتماد بھرے تھے، جیسے کسی فیصلے پر مہر لگا چکی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائمہ تھی، جس نے نہ کبھی جھکنا سیکھا تھا اور نہ وہ آگے جھکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جو بھی لوگ اس کے راستے میں آنے کی کوشش کرنے والے تھے، ان سب کو وہ راستے سے ہٹا دینا چاہتی تھی، اور اس بات کا منصوبہ وہ اپنے گھر سے ہی بنا کر آئی تھی۔ سائمہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نور جہاں بیگم ابھی بھی اپنی تسبیح کے دانے گھما رہی تھیں، ان کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ سائمہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا۔ اماں سائیں، یہ چائے پی لیں، آپ کو سکون ملے گا۔ نور جہاں بیگم نے ایک نظر کپ پر ڈالی، پھر نگاہیں موڑ کر دھیمے لہجے میں بولی، یہیں رکھ دو، بعد میں پی لوں گی۔ سائمہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ میں کپ کی گرمی کو محسوس کیا، پھر ایک مصنوعی پریشانی کے ساتھ قریب آ بیٹھیں۔ اماں سائیں پلیز، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، بس چند گھونٹ لے لیں، آپ کو بہتر محسوس ہوگا۔ نور جہاں بیگم نے ناپسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ زبردستی کرنے پر آمادہ ہوں۔ نہیں، ابھی نہیں، مگر سائمہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے اصرار بڑھاتے ہوئے کپ ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ پلیز اماں سائیں، میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ کے آرام کے لیے، بس ایک بار پی کر دیکھیے، آپ کو اچھا لگے گا۔ نور جہاں بیگم نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں ایک معصومیت تھی، ایک بے چارگی، مگر ساتھ ہی کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو عام نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ تھوڑا پسو پیش میں رہیں، پھر جیسے اپنے دل کو مار کر کپ تھام لیا۔ سائمہ کے لبوں پر ایک چھپا ہوا سکون ابھرا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے کسی منظر کا انتظار کر رہی ہو۔ نور جہاں بیگم نے پہلا گھونٹ لیا، پھر دوسرا، اور پھر آہستہ آہستہ پورا کپ ختم کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں ان کے چہرے پر عجیب سا سکون چھانے لگا۔ ان کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی نیم غنودگی میں جانے لگیں، جیسے نیند کے سمندر میں ڈوب رہی ہوں۔ سائمہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، ان کی بند ہوتی آنکھوں کو، ڈھیلے ہوتے ہاتھوں کو، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے سرگوشی میں بولی، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کروں گی، صرف دراب سائیں کو اپنا بنا لوں گی، لیکن شاید تمہیں اب اس ڈوز کی روز ضرورت پڑے گی۔ میرے شوہر کو تم ظلم کرنے پر آمادہ کرو گی، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ میں نور جہاں بیگم، وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ان پر ایک آخری نگاہ ڈالی جو مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی، اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کھیل کے پہلے وار کی جیت کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کو علم تھا دراب سائیں پنچایت میں ونی کا ہی فیصلہ دیں گے، اسی لیے وہ آنے سے پہلے کچھ چیزوں کا بندوبست کر کے آئی تھی۔ مثال کے طور پر یہ نیند کی گولیاں جو اس نے اپنی ساس کو دینے کے لیے رکھی تھیں۔ بس شرط یہ تھی کہ عورت اس کے ساتھ اچھی رہے، لیکن اس کے دل میں اب شک پیدا کر دیا تھا کہ یہ گھر خراب کر دے گی۔ دراب سائیں کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس کام میں تو وہ بہت مہارت رکھتی تھی، لیکن شاید اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ جس شخص پر وہ ہاتھ ڈال رہی ہے وہ کوئی معمولی نہیں، بلکہ وہ آنے والے وقت کا ایک بہترین سردار ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ دراب رات کے سائے میں تھکا ماندہ سا گھر میں داخل ہوا۔ قدموں میں عجیب سی بوجھل تھی، جیسے دن بھر کی سختی اس کے اعصاب پر چھائی ہو، مگر جیسے ہی وہ اپنی ماں کے کمرے میں پہنچا اور انہیں گہری نیند میں پایا، دل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، ان کی سانسوں کی روانی کو محسوس کرتا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک مختلف ہی منظر اس کے سامنے تھا۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، ہوا میں ہلکی سی خوشبو بکھری ہوئی تھی، بیڈ پر تازہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور ان سب کے بیچ سفید ریشمی نائٹی میں سجی سنوری سائمہ جو کسی خواب کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، نظریں جھکائے، چہرے پر ایک حیا بھری مسکان۔ دراب ایک پل کے لیے ساکت سا رہ گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر جب وہ اس کے اور قریب آئی اور اپنی نازک باہیں اس کے گرد حائل کر دیں تو وہ بھی بے ساختہ ایک ہلکی سانس لے کر رہ گیا۔ سائیں، آپ کے بغیر دن کاٹنا بہت مشکل تھا، اس نے دھیرے سے کہا،
پھر ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بھوسا دیا۔ دوراب نے نرمی سے اسے تھاما، اس کے گال کی سرخی کو دیکھا، اس کی پلکوں کی لرزش کو محسوس کیا۔ وہ اسے آہستہ سے صوفے پر لے آئی اور خود بھی قریب بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محبت کا انتظار اتنا مشکل ہوگا۔ ہر لمحہ بس آپ کا خیال، ہر سانس میں آپ کی خوشبو، ہر لمحے آپ کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی، جیسے لفظوں سے نہیں اپنے جذبات سے اس کے دل پر دستک دے رہی ہو۔ دوراب کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں واقعی میری اتنی یاد آئی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ سائمہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ یاد سے بھی زیادہ، میں تو جیسے آپ کے بغیر رہ ہی نہیں پائی۔ آپ کا قریب آنا مجھے پاگل کر چکا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوئی، اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے نرم ہاتھوں نے دوراب کی انگلیاں تھام لیں اور پھر وہ مدھم سرگوشی میں بولی، میں نے ہر پل بس یہی سوچا کہ کب آپ واپس آئیں گے، کب میں آپ کے قریب ہوں گی، کب آپ مجھے اپنی محبت میں سمیٹ لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دوراب کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، ایک ایسا احساس جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے گہری ہونے لگیں۔ سائمہ کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ سائیں، مجھے اپنے قریب کر لیں، مجھے آپ کی محبت چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ دوراب نے ایک پل کے لیے آنکھیں موندی جیسے کوئی فیصلہ کر رہا ہو، پھر دھیرے سے جھک کر اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سائمہ نے بھی خود کو اس کی محبت کے حوالے کر دیا۔ وہ لمحات، وہ جذبات، وہ احساسات، سب ایک خاموش گواہ بن کر اس کمرے کی فضاؤں میں بکھرتے چلے گئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ محض کچھ روز بعد ہی ایک ایسا راز سب کے سامنے آنے والا تھا جس سے ہر ایک شخص ناواقف تھا۔ 2 ہفتے بیت چکے تھے، وقت کا پہیہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، مگر ان دنوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ دوراب سائیں جو سائمہ کو اپنی نظروں میں صرف نفرت اور غصے کی آگ میں جلستا دیکھتا تھا، اب آہستہ آہستہ ایک اور جذبے کی گرفت میں آ رہا تھا۔ سائمہ اب اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکی تھی جسے وہ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، مگر ان 2 ہفتوں میں جو سب سے بڑا تغیر آیا تھا وہ نور جہاں بیگم کا روز بروز کمزور پڑتا وجود تھا۔ سائمہ اب بھی روزانہ ان کے لیے چائے بناتی تھیں اور اس میں وہی نیند کی گولی ملا کر انہیں سلا دیتی تھی۔ دوراب سائیں کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے اپنی ماں سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پایا۔ ہر بار جب وہ ان کے پاس جاتا وہ نیند میں ڈوبی ہوتی، گہری تھکن ان کے چہرے پر لکھی ہوتی، مگر ان کے ذہن میں یہ بات جڑنے سے پہلے ہی سائمہ کی محبت نے اس کے خیالات کو جکڑ لیا تھا۔ ادھر سائمہ جو اب دوراب سائیں کی مکمل توجہ پا چکی تھی، اس کے دل میں ایک اور کسک باقی تھی، رئیس کی کمی۔ رئیس، وہ شخص جس کی محبت میں وہ سالوں سے مبتلا تھی، جس کے بغیر ایک پل بھی جینا مشکل لگتا تھا، آج ایک دم سے اس کے دل میں رئیس کی یاد شدت سے ابھری تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو گیا تھا، جیسے کوئی نامکمل کہانی مکمل ہونے کی دہائی دے رہی ہو۔ وہ بےتابی سے گھر کے لینڈ لائن فون تک پہنچی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ہے جو اسی انتظار میں بیٹھا ہے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل کی ضد سب پر بھاری تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر ملایا، دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، رئیس کی بھاری مگر سنجیدہ آواز سن کر اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ رئیس، اس نے بےتابی سے کہا، جیسے کئی دنوں کی خاموشی آج ٹوٹنے کو تھی۔ سائمہ، اس وقت کال کیوں کی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ رئیس کی آواز میں فکر مندی تھی، لیکن اب آواز ہلکی سی دھیمی ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ریسیور کہیں اور بھی اٹھایا گیا ہے۔ مجھے تم سے ملنا ہے رئیس، اس نے دھیرے سے کہا، مگر لہجے میں التجا واضح تھی۔ سائمہ، تمہیں پتہ ہے یہ ممکن نہیں، اب تم دوراب سائیں کی بیوی ہو، تمہارا اس طرح مجھ سے ملنا مناسب نہیں۔ مجھے کسی مناسب یا نامناسب بات کی پرواہ نہیں رئیس، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہی، مجھے تم سے ملنا ہے، بس ایک بار پلیز۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، آنکھیں نم ہونے لگیں۔ سائمہ، یہ مت کرو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو رئیس، اگر تم نے انکار کیا تو میں مر جاؤں گی، میری سانسیں گھٹ رہی ہیں یہاں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، بس ایک بار بڑے کھیت میں، وہی جہاں ہم پہلے ملتے تھے۔ رئیس نے گہری سانس لی، ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سائمہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے اس کے ہر لمحے کے فیصلے پر اس کی پوری زندگی کا دار و مدار ہو۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، رئیس نے آہستہ سے کہا۔ سائمہ کی سانسیں بحال ہو گئیں، ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے سرگوشی کی اور فون رکھ دیا، اور ایک اور ریسیور کہیں اور رکھا گیا تھا، اور وہ کہیں اور نہیں بلکہ ڈیرے پر موجود دوراب سائیں نے رکھا تھا۔ اسی چیز کا اسے انتظار تھا۔
آج وہ سچ مچ آنا تھا جس کی خاطر وہ اس لڑکی کے قریب گیا تھا تاکہ معلوم کر سکے کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ باہر رات کا سناٹا تھا، چاندنی کھیتوں میں چمک رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا فصلوں سے ٹکرا کر ایک سحر طاری کر رہی تھی۔ سائمہ دبے قدموں محتاط نظروں کے ساتھ حویلی سے نکلی تھی۔ راستے میں کئی بار رک کر پیچھے دیکھا، کہیں کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا۔ جب تسلی ہو گئی کہ سب محفوظ ہے تبھی آگے بڑھنے کی ہمت ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، مگر چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ جیسے ہی وہ بڑے کھیت میں داخل ہوئی، سامنے ہی ایک پیڑ کے پاس رئیس کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچی۔ رئیس نے اسے ایک نظر دیکھا، مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا رئیس، ہم ایک بار پھر مل رہے ہیں، اس نے خوشی سے کہا۔ رئیس نے اسے غور سے دیکھا، آنکھوں میں شک اور حیرت کا امتزاج تھا۔ ایسے کیسے دراب خان تمہارے جھانسے میں آ گیا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، وہ تو کسی کو معاف نہیں کرتا، پھر تمہیں کیسے کر دیا؟ وہ حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولا۔ سائمہ کے لبوں پر چلاکی ابھری، مسکراہٹ آ گئی، ہنسی دبا کر آنکھوں میں مکاری سمو کر بولی، جب خوبصورتی کا جادو چلایا جائے تو یہ مرد آسانی سے مٹھی میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا اس کی ماں کو تو میں نیند کی گولیاں دے دے کر ختم کر دوں گی، اور کچھ دن بعد باری دراب کی آئے گی، سارا پیسہ ساری جائیداد میرے ہاتھوں میں ہوگی، اور پھر وہ رئیس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ رئیس خاموش تھا، چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ وہ ایک سنجیدہ مرد تھا جسے زندگی میں ایک ایسی عورت کی چاہت تھی جو ایک بہترین کردار کی مالک ہو۔ اس کا دل اب سائمہ سے گھٹ چکا تھا۔ سائمہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد مزید زہر اگلا۔ اگر اس طرح دراب نہیں مرا تو ہم اسے بھی بہرام کی طرح مار دیں گے، جس طرح میں نے بہرام پر گولی چلائی تھی اسی طرح میں دراب پر بھی چلا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وحشت چمک رہی تھی، جیسے ایک فاتح اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کا بازو کسی نے سختی سے تھاما۔ ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی اور ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز ہوا میں گونجی۔ اس کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا، آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دراب، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ دراب سائیں کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے، لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ تم کتنی گری ہوئی ہو سائمہ، اس کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، مگر تم اس قابل ہی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں اپنا سمجھنا شروع کیا، مگر تم تو ایک گھٹیا عورت نکلی۔ سائمہ نے جلدی سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر دراب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ خاموش، تم جیسی عورت کے منہ سے میں ایک اور جھوٹ سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے دل میں جلتی نفرت کو کنٹرول کر رہا ہو، پھر سرد لہجے میں بولا، سائمہ، میں تمہیں سزا بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میں اپنے صاف ہاتھ تمہارے گندے خون سے رنگنا نہیں چاہتا، اور جہاں تک تمہاری حیثیت کی بات ہے۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بے رحمی سے بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ جملہ بجلی کی مانند سائمہ کے کانوں میں گرا۔ وہ ساکت ہو گئی، آنکھوں میں حیرت اور بے بسی کے رنگ اترنے لگے۔ وہ مزید 2 بار اور بولا تھا، اور یہ قصہ ہی تمام کر ڈالا تھا۔ دراب نے رئیس کی طرف دیکھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہ گن کی پوٹلی تمہیں ہی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکا، پلٹا اور کھیتوں میں اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سائمہ نے رئیس کی طرف دیکھا، امید بھری نظروں سے، مگر رئیس کا چہرہ اسپاٹ تھا، آنکھوں میں غصہ تھا۔ اچانک رئیس کا ہاتھ اٹھا اور ایک اور تھپڑ اس کے گال پر ضبط ہو گیا۔ سائمہ لڑکھڑا گئی۔ تم جیسی مکار عورت سے میں نے محبت نہیں کی تھی۔ میں نے جس سے محبت کی تھی وہ میری جان تھی، مگر تم تو ایک آوارہ ہو، ایک دھوکے باز عورت۔ رئیس کی آواز گرج رہی تھی۔ سائمہ نے بے بسی سے اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر رئیس کی آنکھوں میں اب نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تمہیں کبھی پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی دراب کے نقشے قدم پر چل پڑا، تیز قدموں سے آگے بڑھتا گیا، جیسے وہ سائمہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال چکا ہو۔ سائمہ وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت، خاموش، تنہا۔ رات کی سیاہی میں اس کی دنیا بھی سیاہ ہو چکی تھی، اور بے